السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 84 صفحہ نمبر 686 کے باب کیف تشمیت العاطس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، قبولیت عافیت اخلاص استقامت آپ علیہ السلام صحابہ کی طرح نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ باب کیف تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب کیسے دیں۔ عن ہلال ابن یساف قال كنا مع سالم ابن عبید فعطس رجل من القوم فقال السلام علیکم فقال سالم وعلیک وعلى امك ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك قال لوددت انك لم تذكر امي بخير ولا شر قال وانما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بينا نحن عند رسول الله انا بينا ان نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد ما يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید رحمہ اللہ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی، عطس رجل من القوم، ایک آدمی کو ایک چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم، تو سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علیکہ وعلی امک، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ شاید جو بات میں نے تم سے کہی تمہیں ناگوار لگی ہو، لعلک وجدت مما قلت، اس نے کہا میری خواہش تھی کہ آپ نہ ذکر کرتے میری ماں کا، نہ خیر کے ساتھ نہ شر کے ساتھ۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی میں نے تو اسی طرح کہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی دوران کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی کو چھینک گئی تو اس نے کہا السلام علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ وعلی امک۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت سالم رضی اللہ عنہ کہ جب چھینک آئے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب چھینک آئے تو تم میں سے کسی کو تو الحمدللہ کہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حمد کے بعد کلمات کا تذکرہ فرمایا، ذکر بعض المحامد، ذکر بعض المحامد، تو حمد کے بعض الفاظ کا جو ہے نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ اور چاہیے وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ، اور چاہیے کہ جو اس کے پاس ہو وہ یرحمک اللہ کہے، اور چاہیے کہ پھر وہ جواب دے یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ اس کا ثبوت آ گیا۔ اگلی حدیث ہے عن سالم بن عبید رضی اللہ الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہذا الحدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سند سے سالم بن عبید اشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہی حدیث، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ علی کل حال ولیقل اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ ویقول هو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ دیکھیں سارے چھینکنے کے آداب بتا دیے، ان پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو بھی چکی ہے۔ اصل عمل کی بات ہے، سمجھنا اور عمل کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ علی کل حال، وہ کیا کہے الحمدللہ علی کل حال ان کہے، تو اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی کہے یرحمک اللہ، اور وہ پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم،
تو چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے اور اس کے جواب میں ساتھ والے کا یرحمک اللہ یرحمک اللہ کہنے اور اس کے بعد پھر چھینکنے والے کا جواب دونوں انداز میں ذکر کر دیا، یغفر اللہ لنا ولکم بھی ویصلح بالکم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم بھی ہو گیا۔ دونوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ اکثر عمل میں یہی ہے، معمول بھی ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، لیکن یغفر اللہ لنا ولکم پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ تو پہلی حدیث میں یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ تو نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، ہم نے تو یہ طریقہ نہیں سکھلایا اور بتلایا، اور اس ناگواری کا مقصد یہ کہ اپنی طرف سے باتیں نہ گھڑی جائیں، اگرچہ السلام علیکم کہنا کوئی گناہ نہیں، صحیح المفہوم کلمہ ہے، مفہوم صحیح ہے اس کا، لیکن بے محل ہے، اس لیے یہ جملہ فرمایا۔ تو اس سے ثابت کر دیا کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہ گھڑا جائے، جیسے سلام میں بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت حلال ودوزہ حرام، اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، تو یہ منع ہے، بلکہ جو معصور اور منقول من الحدیث ہو، مسنون ہو، اسے اپنانا چاہیے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اگلا باب ہے کم مرتن کم یشمت العاطس، کتابوں میں یہ لکھا ہے کم مرتن یشمت العاطس، کہ چھینکنے والے کا جواب کتنی مرتبہ دیا جائے، وضاحت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شمت اخاک ثلاثا فما زاد فهو زکام، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 مرتبہ اپنے بھائی کی چھینک کا جواب دو، اور جو اس سے زیادہ ہو تو وہ زکام ہے، تو وہ کیا ہے جی؟ تو وہ زکام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا اعلمه الا انه رفع الحديث الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمعنى، قال ابو داود رواه ابو نعیم عن موسى ابن قیس عن محمد ابن عجلان عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سعید بن سعید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اسی مفہوم کی حدیث، امام ابو داؤد کہتے ہیں روایت کیا ابو نعیم نے موسیٰ بن موسیٰ قیس سے، موسیٰ نے محمد بن عجلان سے، ابن عجلان نے سعید سے، سعید نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام سے روایت کیا۔ اگلی حدیث اس باب کی اور آخری حدیث اس باب کے اعتبار، اس صفحے کے اعتبار سے آخری حدیث ہے کہ عن یحیی ابن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن ام حمیدہ او عبیدہ بنت عبید بن رفاعۃ الزرقی عن ابیہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تشمت العاطس تشمت العاطس ثلاثا تشمت العاطس ثلاثا فإن شئت ان تشمته فشمته وإن شئت فكف۔ تو یہ حدیث ہے اس باب کی آخری، کہ حضرت عبید بن رفاع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھینکنے والے کا جواب 3 بار دو، چھینکنے والے کا جواب 3 مرتبہ دو، پس اگر اس کے بعد تم جواب دینا چاہو تو جواب دو، ورنہ چھوڑ دو یا رک جاؤ یا جواب نہ دو، جواب دینے سے رک جاؤ، 3 مرتبہ دے دیا بس ٹھیک ہے۔ تو اگلی اس باب کی آخری حدیث عن ایاس بن سلمۃ بن اقوى رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی رضی اللہ عنہ ان رجلا عطس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يرحمك الله ثم عطس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل مزکوم۔ حضرت سلمہ بن اقوى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس چھینک آئی تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، یعنی یرحمک اللہ، اور اسے ثم عطس، پھر اسے چھینک آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی کو زکام ہوا ہے۔ الرجل مزکوم، المرأۃ مزکومۃ بھی کہہ سکتے ہیں جب کسی عورت کو آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں موقع کے اعتبار سے کیا کہنا ہے اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ باب کیف یشمت الذمی، کہ ذمی کی چھینک کا جواب کیسے دیا جاوے، کسی مسلمان کے سامنے چھینکے۔ عن ابی بردۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجالا يقول لها يرحمك الله وكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود نبی علیہ السلام کے پاس اس امید سے چھینکتے تھے کہ نبی علیہ السلام آپ کے لیے، یہود کے لیے کیا ہوگا، یرحمک اللہ فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے دلوں کو درست کر دے۔ موقع پر عظیم دعا۔ تو آگے اس کے بعد جو ہے اگلا باب ہے باب فی من یعطس ولا یحمد اللہ، فی من یعطس ولا یحمد اللہ، اس آدمی کے بارے میں جو چھینکنے والا چھینکے اور اللہ کی تعریف نہ کہے، یعنی الحمدللہ نہ کہے چھینکنے کے بعد، اس کے بارے میں حکم کے جواب دینا کیسا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشمت احدهما وترك الاخر قال فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت احدهما قال احمد او فشمت احدهما وترك الاخر قال ان هذا حمد الله وان هذا لم يحمد الله۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ دو لوگوں کو نبی علیہ السلام کے پاس چھینک آئی تو آپ علیہ السلام نے ایک کی چھینک کا جواب دیا، فشمت احدهما وترك الاخر، اور دوسرے کو نہ دیا، چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام، راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیلا، عرض کیا گیا اللہ کے رسول، رجلان عطسا، دو آدمی کو چھینک آئی، فشمت احدهما، تو آپ علیہ السلام نے فشمت احدهما، شمتا کہ آپ نے ایک کو تو جواب دیا، قال احمد، امام احمد کی روایت ہے، او فسمتا، یہ شمتا فسمتا، یہ لفظ ہے کہ روایت میں ہے کہ آپ نے ایک کی چھینک کا تو جواب دیا، وترکت الاخر، دوسرے کو چھوڑ دیا، یعنی جواب نہیں دیا۔ فرمایا اس نے الحمدللہ کہا اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا، یعنی جس نے الحمدللہ کہا اس کو جواب دے دیا یرحمک اللہ، جس نے نہیں کہا تو اس کو جواب بھی نہیں دیا، خاموش۔ باب فی الرجل ینبطح علی بطنہ، آدمی پیٹ کے بل لیٹے تو کیسے ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ پیٹ کے بل لیٹنا، الٹا لیٹنا، یعنی پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہو، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ دین اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس میں انسان کی زندگی کے ہر ادنا درجے کے عمل سے لے کر اعلیٰ درجے کے عمل تک ظاہری اعتبار سے جو عمل، تو اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور اس کا شریعت کے مطابق عمل کرنے کے نفع اور نہ کرنے کے نقصانات۔ عن یعیش بن طخفۃ بن قیس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان ابی من اصحاب الصوفۃ رضوان اللہ علیہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلقوا بنا الى بیت عائشہ رضی اللہ عنہ فانطلقنا فقال یا عائشہ اطعمینا فجاءت بحشیشۃ فاکلنا ثم قال یا عائشہ اطعمینا فقالت بحیثۃ مثل القطاط فاکلنا ثم قال یا عائشہ اسقینا فجاءت بعس من اللبن
فشربنا ثم قال يا عائشة اسقينا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال إن شئتم نمتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد قال فبينما أنا مزجع من السحر على بطني إذن رجل يحركني برجله فقال إن هذه زجعة يبغض اللہ قال فنظرت فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت یعیش بن تخفر بن قیس غفاری کہتے ہیں کہ میرے والد اصحاب صفہ میں سے تھے، میرے والد اصحاب صفہ میں سے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہم چلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہمیں کھانا کھلاؤ، تو وہ دلیا لے آئیں اور ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیا لائی، فاکلنا، پھر ہم نے وہ کھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہمیں کھانا کھلا، تو وہ تھوڑا سا حیث لے آئی، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حیث کیا ہوتا ہے، قطات پرندے کے برابر، ہم نے کھایا۔ پھر فرمایا عائشہ ہمیں پلاؤ، تو وہ دودھ کا ایک بڑا پیالہ لے آئی، ہم نے پیا۔ پھر فرمایا کہ عائشہ ہمیں جو ہے وہ پلاؤ، تو وہ دودھ کا ایک چھوٹا پیالہ لے کر آئی، ہم نے وہ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ چاہو تو سو جاؤ اور چاہو تو مسجد چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، انا مضطجع فی المسجد من السحر، صبح کے قریب، پیٹ کے بل، علی بطنی، اچانک مجھے اپنے پاؤں سے کوئی ہلا کر جگانے لگا، اس نے کہا اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں، یبغضہ اللہ۔ میں نے دیکھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ ابواب النوم چل رہے ہیں، ان میں سے پہلا باب ہے باب فی الرجل، اس میں سونے کے آداب، دعائیں اور مسنون طریقے کا ذکر ہے انشاءاللہ اس باب کے اندر، تاکہ ہم ان کو سیکھیں اور ان کے مطابق ہم عمل کریں۔ سونا تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن سنت کے مطابق سونا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ کہ سونے سے پہلے کے سنت اعمال کا اہتمام اور سنت کے مطابق سونا جن کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں حیث جو ہے مالیدہ، کھجور، ستو، گھی، پنیر کا مرکب بھنا ہوا حلوہ ہوتا ہے، اس کو حیث۔ یہ جو فرمایا مثل القطات، تو قطات کی جمع قطوات، کبوتر جیسا ایک پرندہ ہوتا ہے، اتنا سا وہ حلوہ مالیدہ لائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا حلوہ، مطلب یہ تھا مقدار میں، جیسے وہ پرندہ بہت چھوٹا نظر آتا ہے، کم نظر آتا ہے۔ تو فجات بعسن، بڑا پیالہ، انا مزدجر من السحر، یہ جو ہے سحور سے ہے، پھپھڑے یعنی پیٹ کے بال اوندے منہ لیٹنا، یہ شیطانی لیٹنا ہے، تو اس لیے اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ البتہ عذر اور تکلیف والے کے لیے، جس سے کچھ الٹا لیٹنے سے اگر اس کو راحت پہنچے تو اس کے لیے لیٹنا درست ہے۔ تو یہاں جب صاحب عذر اور تکلیف والے کے لیے آرام دہ ہے اس طرح لیٹنا، تو پھر تنبیہ کیوں فرمائی؟ تو اس کا جواب آسان سا یہ ہے، آپ علیہ السلام کو لیٹنے والے کا عذر معلوم نہیں تھا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ پھیپھڑوں میں تکلیف کی وجہ سے ضروری نہیں کہ آدمی اوندے منہ سوئے، بلکہ پاؤں پھیلائے بغیر رانوں کے بل سونا بھی درست ہے۔ پاؤں پھیلائے بغیر رانوں کے بل سے سونا بھی کیا ہے؟ درست ہے، پاؤں نہ پھیلائے۔ یعنی مطلب یہ کہ اتحیات کی حالت میں جب ہوتے ہیں نا، تو اسی میں جا کر سر زمین سے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں رانوں کے بل سونا۔
پاؤں پیچھے سیدھے نہ کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بڑا ہے، استاد ہے، معلم ہے، معلمہ ہے، مرشد ہے، والدین ہیں، تو مصلح ہیں، چونکہ وہ تو استاد کے لیے ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ حقوق واجبہ میں سے اپنے طالبین طالبات کی تعلیم، تربیت، عبادات، تربیت اور آداب کی نگرانی کرے اور حسب موقع ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ البتہ اصلاح کے اور کوشش وہ نرمی والا ہو، شفقت والا ہو، اچھے انداز والا ہو، خیرخواہی والا ہو۔ باب اگلا باب ہے فی النوم علی السطح لیس علیہ حجار، کہ بغیر چار دیواری یا منڈیر کی چھت پر سونا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبد الرحمن ابن علی ابن شیبان عن نبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجار فقد بریت منہ ذمۃ، کہ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس پر پتھر کی منڈیر نہ ہو، یعنی گھر کے اوپر جس کو چار دیواری سے کہتے ہیں، چاہے وہ نہ ہو تو اس سے حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا۔ آج کل منڈیر دو طرح کی لگاتے ہیں، زیادہ تر تو اینٹوں کی دیوار ہی لگائی جاتی ہے، اور یہ پسندیدہ ہے کہ اس میں پردہ بھی ہے اور حفاظت بھی ہے، ورنہ لوہے کی گرل لگا دیتے ہیں، جالی لگا دیتے ہیں، تو وہ ایک فائدہ دیتی ہے، حفاظت کا فائدہ تو اس سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پردے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دائیں بائیں مکانات اگر اونچے ہوں تو بد نظری کا اندیشہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرف سے یہاں کی جو مستورات اور بچیاں ہوں گی ان پر نظر پڑ سکتی ہے۔ تو ہمارا مکان کے اوپر منڈیر یا چار دیواری بھی اس انداز کی ہو کہ جس سے حفاظت بھی ہو، یعنی گرنے پڑنے سے، اور جو ہے وہ اپنی عزت بھی محفوظ رہے، یعنی پردہ بھی ہو سکے۔ تو یہ اس حدیث میں امر شفقت پر مبنی ہے کہ آدمی نیند سے اٹھ کر بے خبری میں کہیں کسی سمت چل پڑے اور بجائے زمین پر پہنچنے کے سیڑھی کے بغیر ہی نیچے زمین پر پہنچنے کے بجائے جو ہے وہ اللہ تک پہنچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح نیند میں کروٹیں بدلنے کی باتوں کی عادت ہے، بدلتے بدلتے دیوار سے نیچے جا کر لگے جب 2-3 منزل تو پھر اس کو جاگ آئے۔ اس لیے اس سے جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، ایسی جگہوں پر ویسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بے دھیانی میں بھی گر سکتے ہیں، اور سوئے ہوئے تو پھر بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں نقصان کے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلا باب ہے فی النوم علی طہارۃ، باوضو سونے کی فضیلت۔ آج ہی سے ہم نیت کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہر طاہرا فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیر من الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ۔ قال ثابت البنانی قادم علینا ابو ظبیہ فحدثنا بهذا الحدیث عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثابت قال فلان لقد جہد ان اقولها حين انبعث بما قدرت علیها حين انبعث۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا باوضو سوتا ہے، علی ذکر طاہر، یاد کرتے ہوئے باوضو سوتا ہے، پھر رات میں چونک کر اٹھتا ہے، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، رات کو چونک کر اٹھتا ہے اچانک، اور اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے پاس ابو ظبیہ آئے تو انہوں نے ہم سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی جسے وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ ثابت نے کہا فلاں نے کہا میں نے نیند سے بیداری کے وقت یہ پڑھنے کی کوشش کی مگر کہہ نہ سکا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من اللیل فیقضی حاجتہ
فقضا حاجتہ فغسل وجهه ویدیہ ثم نام یعنی بالا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے، پھر اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، پھر اپنے منہ دھویا پھر سو گئے، ہاتھ منہ دھویا پھر سو گئے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کا مطلب ہے پیشاب کیا، بالا یہ بولو پیشاب کرنا۔ تو آدمی طہارت اور صفائی کی حالت میں سوئے، جیسے آگے سوتے وقت کے اعمال کا ذکر بھی قریب آ رہا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اب جو ہے قرآن کریم میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، باوجود ہونا معلوم ہوا کہ مسنون اور مستحب ہے، اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے جتنا ممکن۔ سوتے ہوئے باوضو ہو کے سو جائیں، بعد میں رات کو وضو ٹوٹ جائے تو وہ وضو باوضو ہی کے حکم میں رہتا ہے، یا پیشاب کی حاجت ہوئی پھر اٹھا اور وضو نہیں کر سکتا، صرف ہاتھ دھو لیے، منہ کلی کر لی تو پھر سو گیا، یا منہ دھو لیے جیسے ابھی حدیث میں پڑھا ثم نام فغسل وجهه ويديه ثم نام، تو اس میں وہ باوضو ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا جو باب ہے کیف یتوجہ الرجل عند النوم، کہ سوتے وقت منہ کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ عن ابی قلابہ رضی اللہ عنہ عن بعض آل ام سلمۃ رضی اللہ عنہ قال کان فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوا مما یوضع الانسان فی قبرہ وکان المسجد عند راسہ، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک آدمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک اس طرح بچھایا جاتا جیسے انسان قبر میں لٹایا جاتا ہے، اور مسجد آپ کے سرانے ہوتی، یعنی اس انداز میں بچھانا۔ وہاں تو نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک جو مسجد کے ساتھ تھا، اس وجہ سے جب سوتے تو قبلے کی طرف، گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مسجد میں قبلے کی طرف بندہ منہ کر کے کھڑا ہو تو حجرہ مبارک بائیں طرف کو تھا، تو بائیں طرف جب انسان سوئے گا تو سر جو ہے وہ مسجد کی طرف آئے گا، تو مسجد سرانے میں آ گئی، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ تو بہرحال مراد یہ ہے کہ دائیں کروٹ جب ہم سوئیں تو ہمارے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہو جاوے، اور اس پر بھی ہمیں عمل کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک احادیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزارنے کی، اس پر لانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔